السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہم السلام کو ایک منصب دے کے دنیا میں بھیجا تھا، وہ منصب رسالت ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں، حقیقی کامیابی والی زندگی کی طرف بلاتے ہیں۔ سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو قیامت تک کے لیے آپ ہی نبی ہیں، اور قیامت تک کے لیے مختلف حالات، مختلف زمانے آتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حالات اور فتنوں کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی ہیں، تو آپ بھی ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری اپنی امت کے افراد کی طرف منتقل کی ہے، چونکہ اس دنیا کے اندر خیر اور شر کا مقابلہ ہمیشہ رہے گا، اور جو مسلمان امتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی ذمہ داری رہے گی کہ جس ماحول میں ہو وہ خیر کو غالب کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا چاہے وہ معاشرے کا ایک فرد ہے یا وہ کسی کمپنی میں ہے، چاہے وہ جاب کرنے والا ہے یا اس کا CEO ہے، تو وہ ہمیشہ ایک کوشش کرے گا کہ میرے اس ماحول میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں نیکی غالب ہو جائے، خیر غالب ہو جائے، شر مغلوب ہو جائے۔ اسی کوشش اور اس کے لیے محنت جو کی جاتی ہے، اس کو دعوت والی محنت کہتے ہیں۔ اس کے کچھ اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ ہر آدمی کا جذبہ ہوتا ہے، کسی بھی حساس اور نیک آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش دین کا غلبہ ہو جائے، کاش اللہ کے حکموں کا غلبہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا غلبہ ہو جائے۔ ایک نیک اور حساس مسلم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے گھر کے اندر میرے بیٹے بیٹیاں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ اور اسی طرح معاشرے کے اندر حساس انسان جو معاشرے کی بدی کو، برائی کو محسوس کرتا ہے، اس پر رنجیدہ ہوتا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے خواہش جاگتی ہے کہ یہاں خیر کا غلبہ ہو جائے، تو اس کی کوشش کا طریقہ کیا ہے؟ خیر کو غالب کرنے والے بھی اللہ ہیں، ہدایت دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، قلوب کو پھیرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ وہ کون سے اسباب ہوتے ہیں
جن کو ہم جب اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر کو غالب فرما دیتے ہیں، شر کو مغلوب فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے مختلف دائرے ہیں، ہر دائرے کے اعتبار سے میں نے اس مضمون کو، اس بات کو سمجھنا اور سوچنا ہے۔ ایک میرے گھر کے افراد ہیں جو میرے ساتھ رہتے ہیں، میرے پڑوسی ہیں، اور میرے کاروبار کے ساتھی ہیں، میرے ساتھ میرے جاب کرنے والے کولیگ ہیں، یا جہاں جس معاشرے میں میں رہتا ہوں، میرے دوست ہیں، مجھ سے ملنے والے ہیں۔ ان تمام دائروں کے اندر میں کیسے کوشش کروں کہ خیر غالب ہو جائے، شر مغلوب ہو جائے؟ ایسی کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو غالب کرنے والا ہوتا ہے۔ جس مقصد کے لیے کائنات عالم کو پیدا کیا گیا، یہ اس مقصد کی ترویج کی کوشش کر رہا ہے کہ اس مقصد پر انسانیت آ جائے، تو یہ اللہ کا محبوب انسان ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے ارشاد ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دیں، اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیں اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور کسی جگہ بحث کرنے کی نوبت آ جائے تو وہ طریقہ اختیار کریں جو سب سے بہتر ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، باقی آپ کی محنت اور کوشش سے کوئی بندہ نیکی پر نہیں آتا، نیکی کی راہ پر نہیں آتا، تو اس پر مایوس نہ ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب جانتا ہے کون گمراہی کے راہ پہ چلنے والا ہے، کون گمراہی کے راہ پہ چلے گا، اور تیرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت کی راہ پہ چلنے والا ہے۔ تمہارا کام ہے صرف کوشش کرنا۔ لہٰذا دعوت کی بات یا دین کی بات صرف پیغام پہنچا دینے کا نام نہیں ہے، پیغام پہنچا کے کہہ دیا جائے وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے صرف پہنچانا تھا، یہ اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اصول ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف دعوت دیں حکمت کے ساتھ۔ مفسرین نے اس کا معنی لکھا ہے کہ جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کی رعایت کریں، اس کی حالات کی رعایت کریں، ایسی تدبیر اختیار کریں کہ آپ کی بات اس کے دل میں اتر جائے۔ آپ کسی سے گفتگو کرنے لگیں، دعوت دینے لگیں، ایسا اسلوب نہ ہو کہ سن کر اس کو وحشت ہو جائے، وہ آپ ہم سے دور ہو جائے۔ حبیب نجار کا واقعہ سورہ یاسین میں ذکر کیا گیا ہے، اور دعوت کے دو اصول ہوتے ہیں، حکمت اور موعظت۔ مخاطب کی حال کی رعایت کرو، جس سے تم گفتگو کرنے لگے ہو اس کی حال کی رعایت کرو، اور موعظت خیر خواہی کی بات خیر خواہی کے جذبے سے کہو، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ یہ دو خوبیاں جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کلام کو مؤثر بنا دیتے ہیں، اور پیچھے اس کے بعد اللہ کی طرف سے ہدایت دینا باقی رہ جاتا ہے، باقی اس انسان پر اتمام حجت ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی اس انداز سے بات کہے۔ سورہ یاسین میں ایک آدمی کا واقعہ ذکر ہے، حبیب نجار کا، کہ اللہ جل شانہ نے کسی قوم میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اس قوم نے ان کی تحقیر کی، استہزاء کیا، اور قریب تھا کہ انہیں قتل کر دیتے۔ حبیب نجار اس بستی کے ایک کونے پہ رہنے والے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ بدبخت لوگ انبیاء علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے ہیں، تو وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، ایک آدمی شہر کے کنارے سے چلتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے آ کر کہا اے لوگوں رسولوں کی بات مان لو۔ پھر اس نے بڑا خوبصورت کلام کیا ہے جو میرے اور آپ کے لیے تعلیم ہے۔ مجھے اپنے بیٹے سے گفتگو کیسے کرنی ہے، اپنی بیٹی سے بات کیسے کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بالغ لڑکے سے جب میں اس کو دین کی طرف دعوت دینے لگوں تو میرا اسلوب کیا ہوگا،
میرے بچے جو عمر میں اب بڑے ہو گئے ہیں، میں ان سے کس طرح بات کروں، میں اپنے گھر والوں سے کیسے بات کروں، میں معاشرے کے افراد جو میرے آس پاس رہتے ہیں میں ان سے کس طرح گفتگو کروں. یہ سارے اسلوب اس کے اندر بیان ہو رہے ہیں. انہوں نے سب سے پہلی بات کہی وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. انہوں نے کہا مجھے کیا ہو گیا، میں ایسے اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے اس نے یوں نہیں کہا وَمَا لَكَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، یوں نہیں کہا. اپنے عنوان کو، اپنی بات کو انتہائی نرم پیرائے میں لے کر آئے. وَمَا لِيَ، مجھے کیا ہو گیا، میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، ساری باتیں اپنی اوپر رکھ کے کہہ رہے ہیں، ان کی طرف مخاطب ہو کے نہیں، اپنی اوپر. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، میں کیسے خدا کے علاوہ کوئی خدا کو معبود بناؤں. إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے بارے میں سفارش نہیں کر سکتی. وَلَا يُنْقِذُونِ، نہ مجھے بچا سکتے ہیں. انی اراک، پھر فرمانے لگے کہ اگر میں اس کے باوجود خدائے رحمان کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کروں تو میں تو پھر گمراہی کے راہ پر ہوں. قوم نے پھر قوم سے کہنے لگے تم غور سے سن لو، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں اب تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، غور سے سن لو. تو وہ بدبخت لوگ تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، مارنا شروع کیا. اتنا مارا کہ ان کی شہادت ہو گئی. جب شہید ہو رہے تھے تو جنت ان کے سامنے کھول دی گئی، اعزاز و اکرام ان کے شروع ہو گئے. تو ان کے اندر ایسا خیر خواہی کا جذبہ تھا کہ وہ شہید ہوتے ہوئے اللہ کی مغفرت، رحم، کرم، عفو اور اس کی شان کریمی کو دیکھ رہے تھے تو کہہ رہے تھے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی اور مجھے کیا کیا اعزاز و اکرام سے نوازا ہے. کاش ان کو پتہ چل جاتا. یہ بھی ایمان لے آتے. خیر خواہی، اس انداز سے گفتگو کرنا کہ سننے والے پر بوجھ نہ ہو، مشقت نہ ہو. اس لیے دعوت کے اسلوب میں سے ہوتا ہے جس سے ہم گفتگو کرنے لگیں اس کے حال کی رعایت کریں، تدبیر ایسی اختیار کریں کہ یہ اسلام لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح الحدیبیہ کے بعد ہرقل کو خط لکھا ہے اسلام لانے کی طرف، اسلام کی دعوت دی ہے. ہرقل ہرکلیس ہے، جس کو ہم ہرکلیس کہتے ہیں، روم کا عظیم بادشاہ، عظیم سلطنت کا بادشاہ. دو ہی بادشاہتیں تھیں، کسرا اور ایران، کسرا ایران اور روم پر ہرقل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا ہے اس کا مضمون ایسا ہے جس میں ایک بادشاہ کی پوری منصب کی رعایت کی گئی، اور خط ایسا ہے کہ اس خط کے صرف پڑھنے کے بعد ہرقل کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا سوائے اسلام لانے کا. ایسا خیر خواہی سے جذبے سے خط لکھا گیا. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاجوں سے خوب آشنا ہوتے تھے، نفسیات سے خوب آشنا ہوتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں وہ بات بھی ذکر فرمائی جو اس کے اسلام لانے میں رکاوٹ بننے والی تھی. ہرقل کے پاس جب خط آیا، اس نے خط کھولنے سے پہلے کہا کہ یہ خط کن کی طرف سے آیا؟ کہنے لگے یہ عربوں میں ایک نبی ہوئے ہیں، ان کی طرف سے خط آیا. تو کہنے لگا کہ ان کے علاقے کا کوئی آدمی اگر ہمارے شہر اور بازار میں آیا ہو تو ان کو بلا کے لاؤ. اتفاقاً ابو سفیان اس موقع پر وہاں آئے ہوئے تھے تجارت کے لیے اور اسلام نہیں لائے تھے. ابو سفیان کو لایا گیا، ان کو بٹھایا گیا ہرقل کے سامنے.
ابو سفیان کہتے ہیں میں ان کے سامنے بیٹھا اور جو خط لانے والے تھے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ میرے پیچھے بیٹھے. ہرقل نے کہا جو اگر کوئی جھوٹ بولے تو تم پیچھے سے اشارہ کر کے بتانا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. مجھ سے انہوں نے سوالات شروع کیے. سب سے پہلا سوال تھا یہ تمہارے کس خاندان میں مبعوث ہوئے؟ ان کا خاندان اعلیٰ ہے حسب کے اعتبار سے. تو میں نے کہا ان کا خاندان سب سے اعلیٰ ہے حسب کے اعتبار سے. کہنے لگے یہ علامت ہوتی ہے کسی نبی کے ہونے کی. پھر کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ وہ سچ بولتے ہیں؟ کہنے لگے ہمیشہ بچپن سے اب تک ہمیں انہیں شروع سے لے کے اب تک سچ بولتے ہی دیکھا ہے. ہرقل نے کہا جو لوگوں کے درمیان جھوٹ نہ بولتا ہو وہ خدا پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ جو بھی سوالات کرتا تھا میں جواب دیتا تھا تو ہرقل تصدیق کرتا تھا کہ وہ آخری نبی ہے. کہنے لگے جنگ کیسی رہی تمہاری ان کے ساتھ؟ کہنے لگے جنگ ڈول کی طرح رہی. ایک دفعہ وہ جیتے بدر، دوسری دفعہ ہم جیتے احد. ہرقل کہنے لگا جنگ ڈول کی طرح ہوتی، لڑک کر ادھر لڑک کر ادھر. ابو سفیان کہتے ہیں میری اس باتوں کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کھولا. خط پڑھا گیا، خط کے الفاظ سننے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ. یہ خط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. الی ہرقل عظیم الروم، ہرقل کی طرف جو روم کی عظیم بادشاہت کا مالک ہے. آپ نے اس کے منصب کا پورا خیال کیا. سلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر ہو جو ہدایت کی اتباع کرے. اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام، میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں. اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو سلامتی پا جاؤ گے. یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ دوہرا اجر دیں گے. اہل کتاب کا اجر بھی پاؤ گے، اسلام کا اجر بھی پاؤ گے. پھر آپ نے خطرے کی طرف نشاندہی کی جو سبب بننے والا تھا. آپ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر تو اسلام نہ لایا فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، جتنے تیری قوم ہے، جتنی تیری قوم ہے ان کے بھی نہ اسلام لانے کا گناہ تیرے سر پہ ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، لکھوائی یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تم لوگ اپنے علماء کو خدا نہ بناؤ. فَإِن تَوَلَّوْا، اس کے باوجود اگر وہ نہ مانے فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ان سے کہہ دو ہم اسلام لانے والے ہیں. ہرقل نے جب یہ خط پڑھا کہنے لگا یہ وہی نبی ہیں جس کے بارے میں تم اور ہم جانتے تھے جو آنے والے ہیں. میں سمجھتا تھا وہ ہم میں مبعوث ہوں گے. یہ وہ نبی ہیں، بخدا جس جگہ میں بیٹھا ہوں میرے دونوں قدم ہیں، یہ جگہ بھی وہ لے لیں گے. یہ وہ نبی ہیں، اگر میں ان کو پاتا تو ان کے قدم چومتا اور ان تک پہنچ پاتا تو ساری مشقتیں اٹھا کر پہنچ جاتا. ابو سفیان کہتے ہیں خط پڑھنے کی دیر تھی، اس کی یہ بات کہنے کی دیر تھی، اتنا شور اٹھا میں اس میں سے نکل گیا. میں کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو تو سر چڑھ کے بولتا ہے اور یہاں تک پہنچ گیا ہے. ابو سفیان نے حمص میں اپنے تمام سرداروں کو جمع کیا، دروازے بند کروا دیے. کہنے لگے تم سب جانتے ہو یہ آخری نبی ہے اور ہماری نجات انہی پر ہے کہ ہم اسلام لے آئے. تم کیا کہتے ہو؟ یہ رومیوں کا یہ وہ مرحلہ تھا، اگر رومی اسلام میں داخل ہو جاتے تو آج یہ نقشہ آپ نہ دیکھتے جو اب آپ دیکھتے ہیں. پوری سلطنت روم نے اسلام میں داخل ہونا تھا، یہ وہ مرحلہ تھا. اس کا کہنا تھا کہ لوگ کھڑے ہو گئے، دروازوں کی طرف دوڑے کہ دروازے کھولو، ہم اس بادشاہ کی طرف سیڑھیاں چڑھ کر پہنچے، اس کو سبق سکھائیں. کس طرح اس نے یہ بات کی ہے؟ دروازے توڑنے لگے. اس نے کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم اپنی نصرانیت کی دین پر پکے ہو کہ نہیں، لہٰذا تم اپنی نصرانیت کی دین پر پکے رہنا. یہ وہ مرحلہ تھا جس میں وہ اسلام نہ لا سکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رعایت فرمائی. تو کسی کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے یا کسی کو دین کی دعوت دیتے ہوئے، کسی مسلمان کو خیر کی طرف بلاتے ہوئے
کتنی رعایت کرنی ہوگی اس بندے کی، کتنا نرم لہجہ اختیار کرنا ہوگا، کتنی شفقت اختیار کرنی ہوگی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام کے خلاف بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ جنگ احد کا اصل ہزیمت کا سبب حضرت خالد ابن ولید ہے رضی اللہ عنہ، اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا ان سے۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت خالد کہتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، میں وہاں سے نکل گیا۔ آپ تشریف لائے، آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ان کے بھائی سے، وہ مسلمان تھے۔ آپ نے فرمایا این خالد، خالد کہاں ہے؟ وَمِثْلُهُ جَهِلَ الْإِسْلَامَ، اس جیسا آدمی، اتنا ذہین، اتنا بہادر، اتنا شجاع، اتنا تدبیر کرنے والا، اسلام جیسے دین سے ناواقف کیسے رہ گیا؟ کاش ان کی ساری محنتیں مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں، اگر وہ ہمارے پاس آ جائیں ہم انہیں مقدم رکھیں گے، سب سے آگے رکھیں گے۔ ان کے بھائی نے یہ خط میں الفاظ حضرت خالد کو لکھے۔ حضرت خالد فرماتے ہیں جب میں نے یہ خط پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ پڑھے، این خالد، خالد کہاں ہے؟ ایسا شخص بھی اسلام سے ناواقف رہ سکتا ہے؟ کہنے لگے بس یہ پڑھنا ہی تھا، اسلام کی رغبت دل میں پیدا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت کا معاملہ کیا، اس لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ، جس سے گفتگو کرنے لگیں اس کی رعایت کریں اور خیر خواہی کے جذبے سے کہیں۔ دو خوبیاں جمع ہو جائیں بس اس کے بعد اللہ کی طرف سے ہدایت دینا باقی رہ جاتا ہے، باقی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ بعض لوگوں کو اشکال رہتا ہے کہ ہم خود عمل نہ کرتے ہوں تو ہم دعوت کیوں دیں، جب ہم خود بھی عمل نہیں کرتے، اور قرآن پاک کی آیت سناتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات تم کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑی سخت ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ اس آیت کا تعلق اس بات سے نہیں ہے، اس کا شان نزول یہ ہے، بعض اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہہ دیا تھا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ خدا پاک کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے تو ہم اس کو بجا لائیں اور اس کے لیے جان مال تن دھن سب لگا دیں۔ یہ دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم نہیں جانتے، کام کا وقت آئے حالات تمہارے پاس نہ ہو، کام کا وقت آئے اسباب نہ ہو، کام کا وقت آئے رکاوٹیں آ جائیں، اور سب سے بڑی بات اعضاء جوارح خدا کے دیے ہوئے ہیں، دل اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ جذبہ باقی نہ رہے جو اب ہے تمہارے دلوں کے اندر۔ دعویٰ کیوں کیا؟ یوں کیوں نہیں کہا اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے اس کو بجا لائیں گے؟ یوں کیوں نہیں کہا؟ اس لیے اس کا تعلق دعوت سے نہیں ہے، دعوت سے ہے۔ ایسا دعویٰ کیوں کرتے ہو کہ جو تم کر نہ سکو؟ کیوں یوں نہیں کہتے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم کریں گے؟ اور دوسری جگہ فرمایا اتأمرون الناس بالبر، نصیحت فرمائی، جو آدمی دعوت دیتا ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ جب آدمی خود عمل نہ کرے تو دعوت مؤثر نہیں ہوتی۔ لہذا میرے بچے، میری اولاد، میرے گھر والے اور میرے اہل خانہ اور جس معاشرے میں میں رہتا ہوں، میرے آس پاس رہنے والے افراد، جس جگہ میں جاب کرتا ہوں یا کمپنی کا CEO ہوں، میری کوشش یہ ہو ہر جگہ خیر غالب آئے، اس کے لیے میں اپنی کوشش کروں گا اور اپنی کوشش سے مایوس نہیں ہوں گا۔ یہ مطلوب ہے اس آیت سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔